میں جلوہ گر کیا اللہ رب العزت نے اپنے انبیاء کو، اپنے محبوب ترین بندوں کو اللہ نے دنیا میں کیوں بھیجا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم پر جن پر آخری کتاب نازل فرمائی، جن کی شریعت آخری ہے جو قیامت تک چلنے والی ہے، جن کی سیرت، جن کا طریقہ، جن کی سنت، جن کی کتاب یہی رہتی دنیا تک رہنے والی ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں کیوں جلوہ گر ہوئے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے دنیا میں تشریف لائے جس سے دوسرے انبیاء علیہ السلام اس مقصد کے تحت آئے کہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا جائے، لوگوں کو اللہ کا اطاعت گزار بندہ بنایا جائے، معاشرے کے اندر پاکیزہ ماحول لایا جائے، شرک، کفر، ضلالت اور ہر طرح کے ہونے والے گناہوں کو ختم کیا جائے۔ لیکن گناہ یہ ہمارے گھر سے ہی پنپ رہے ہیں، یہ ضلالت ہمارے گھر سے ہی جنم لے رہی ہے، تو اس کو روکنے والا کون ہے؟ باپ کی ذمہ داری تھی، باپ نہ سمجھا تو بڑے بھائیوں کی بھی ذمہ داری بنتی ہے، انہوں نے بھی نہ دیکھا کہ بہنوں کہاں جا رہی ہے اور کیا ہو رہا ہے، اور معاشرے کے اندر بگاڑ ہوتا چلا گیا، اور جب پانی سر سے اونچا ہو گیا اور وہ کسی اور کے ساتھ شادی کر چکی، کتنوں نے اپنا ایمان بگاڑ دیا، کتنوں نے کفر تک پہنچ گئے، کتنوں نے اسلام کو چھوڑ دیا، اور کیا ہو رہا ہے؟ اللہ رب العزت نے مشرکین کو مشرکین کے لیے رکھا ہے، مشرک مرد مشرک عورت کے لیے ہے، مسلمان مرد مسلمان عورت کے لیے ہے، اور کافرہ کافر کے لیے ہے، مومنہ مومن کے لیے ہے۔ لیکن یہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ ایمان والی ہو کر کفر کی طرف پسند کر رہے ہیں، کتنی بری بات ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی صحابیہ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا، انہوں نے ایمان کی دولت سے مالا مال ہونے کے بعد انہیں ایک پیغام وصول ہوا، اور وہ حضرت ابو طلحہ تھے جنہوں نے انہیں پیغام بھیجا کہ میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ وہ اس وقت ایمان نہیں لائے تھے، ابھی کافر تھے، مشرک تھے۔ مکے کی دھرتی پر جب یہ پیغام انہیں وصول ہوا، مدینے کی سرزمین پر جب انہیں یہ پیغام وصول ہوا، تو انہوں نے صاف صاف انکار کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا، تم بتوں کے آگے جھکتے ہو اور میں ایک رب کی پوجا کرتی ہوں، میں ہرگز تم۔ کیسی تھی وہ مومنہ، کیسی تھی وہ عظیم صاحبیہ، وہ کیسی تھی صاحبیہ۔ لیکن آج ہمارا کیا حال ہے؟ ہمارا کیا حال ہے؟ ہماری مسلم لڑکیوں کا کیا معاملہ ہو گیا ہے؟ معاشرے کے اندر کتنا بگاڑ پیدا ہو گیا ہے۔ کہیں سے کچھ آفر آتا ہے، بالکل بدک جاتی ہے، کہیں پر غلط بات ہوتی ہے، فوری سے وہ اس جگہ پر قدم رکھ دیتی ہے۔ یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ اس کے اندر کئی ایک چیزیں ذمہ دار ہیں۔ گھر کے اندر جو ٹی وی سیریل چلتے ہیں، اس کے اندر جو بےہودہ پن ہوتا ہے، اس پر روک نہیں لگائی جاتی ہے۔ جو چل رہا ہے چلنے دو، ماں باپ بہن بھائی سب بیٹھ کر دیکھیں گے، چاہے کتنا ہی بےہودہ پن کیوں نہ ہو، کسی کو حیا نہیں آئے گی، ننگا پن ہوگا، بھائی بھی دیکھ رہا ہے، بہن بھی دیکھ رہی ہے، اور انہیں شرم نہیں آتی، وہ دیکھ کے بیٹھتے ہیں۔ معاشرہ خراب ہو رہا ہے، سماج سڑ رہا ہے، یہ سارے حالات ہیں، اور اللہ رب العزت نے تو ہمیں حکم فرمایا ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس آگ سے بچائے اور اپنی اولاد کو، اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچائے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ ہم نے اپنے آپ کوئی تیاری نہ کی، ہم اپنے بچوں کی طرف بھی توجہ نہیں دیتے۔ کم سن بچہ ہے، اسکول میں ڈال دیا گیا، اب وہ اسکول سے آتا ہے تو وہ لڑ کر آ رہا ہے، جھگڑا کر کے آ رہا ہے، ہم نے اس کی کوئی خبر نہیں لی، ہم نے اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیا۔ ہم نے بس یہ سمجھ لیا کہ اسکول کی فیس بھر دینا اور ٹفن تیار کر کے دے دینا اور ان کا ڈریس استری کر کے دے دینا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم ان کو گاڑی پر لے جا کر چھوڑ دیں گے، اتنی ہماری ذمہ داری ہے۔ پھر وہ جھگڑا کرے، گالی دے، وہ جھگڑا کرے، کچھ بھی غلط منہ سے بات نکالے، وہ چوری کر کے آئے اسکول میں یا پھر ٹیچر کے ساتھ بد کلامی کر کے آ جائے، ہم کو اس سے کوئی سروکار نہیں۔ وہ دوستوں کے ساتھ جھگڑا کر رہا ہے اور باپ کو فکر ہی نہیں ہے، وہ سمجھ رہا ہے کہ میرا بچہ شریف ہے اور دوسروں کا بچہ خراب ہے۔ پھر اس نے جھگڑا کیا، گالی بکی، تو باپ کہہ رہا ہے کہ جیسے کو تیسا، اس نے تجھے مارا تو بھی اسے مار دینا تھا۔ یہ اس طرح کی اس کو تعلیم دی جا رہی ہے اور اس کو سکھایا نہیں جا رہا ہے۔ معاشرے کے اندر یہ جو خرابی ہے، اس خرابی کو دور کرنے کی ہمارے اوپر ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ اب رہتی دنیا تک کوئی نبی اس دنیا میں آنے والا نہیں، انبیاء کا سلسلہ ختم ہوا ہے۔ اب ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو سنبھالیں، اطراف کے ماحول کا جائزہ لیں۔ زمانہ قیامت کی چال چل رہا ہے، کیا حالات ہو رہے ہیں؟ شہر کے حالات کو دیکھیے، ملک کے سیاسی حالات کو دیکھیں، یہ کیسا اتھل پتھل مچا ہوا ہے۔ پوری سرزمین ہند پر کتنی بڑی بدامنی اور کتنا بڑا عجب سا ماحول پیش آ رہا ہے، اتنا بڑا جو تبدیلی آئی ہے۔ آزادی کے بعد سے اب تک اتنی بڑی تبدیلی نہیں تھی جو آج حکومتوں کی تبدیلی دیکھنے میں آ رہی ہے، جو ماحول کے اندر تبدیلی دیکھنے میں آ رہی ہے۔ کوئی سنیاسی کہتا ہے
کوئی स्वामी कहता है کہ مسلمان بہت زیادہ بچے پیدا کر رہے ہیں, ہندو عورت 4 بچے پیدا کرنا چاہیے. دوسرے دن ایک स्वामी کا بیان آتا ہے کہ ہندو عورت اب 5 بچے پیدا کرنا چاہیے کیونکہ مسلمانوں کی آبادی بڑھ جا رہی ہے, ہماری آبادی بڑھنا چاہیے. اس قسم کی باتیں ہو رہی ہے, حالانکہ پہلے یہ ماحول نہ تھا, پہلے غیروں کے اندر یہ چیز نہ تھی. اب بہت بڑی تبدیلی آ چکی ہے. اے مسلمان, تو اطراف کے حالات کا جائزہ لے, دیکھ تیرے اطراف میں کیا ہو رہا ہے, زمانہ کون سی طرف بدل رہا ہے, زمانہ کیسی قیامت کا اسٹال چل رہا ہے. تجھے خبر ہے کہ تیرے پاؤں تلے زمین کھسک رہی ہے, تیری اولاد کی فکر میں لوگ پڑے ہوئے ہیں کہ یہ یہاں اولاد نہ ہو, اور تجھے رب پر بھروسہ نہیں, اور تو بھی وہی چاہتا ہے جو کافر تیرے گھر کے ساتھ چاہتے ہیں. تو نہیں چاہتا جو رب چاہتا ہے, تو رب کے حکم کے مطابق نہیں چل رہا ہے. اللہ رب العزت تو ارشاد فرماتا ہے کہ تم اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل مت کرو, ہم تمہیں رزق دیتے ہیں, تمہاری اولاد کو بھی رزق دیں گے. لیکن مسلمان کو اللہ پر بھروسہ جاتا رہا. اس سے تو بہتر جانور ہے, چڑیا ہے, جسے اللہ پر بھروسہ ہے. رات گھر اپنے گھونسلے میں آ کر سو جاتی ہے چڑیا, صبح اٹھتی ہے, اس کے پاس کوئی اناج نہیں ہوتا, کوئی راشن نہیں ہوتا, وہ چڑیا نکل کر جا رہی ہے, اور پھر اللہ رب العزت اس کا پیٹ بھر دیتا ہے. شام کو وہ اطمینان کے ساتھ اپنے گھر میں آ کر سو جاتی ہے, وہ اپنے گھونسلے میں آ کر آرام کر لیتی ہے, اس کو پھر صبح کی فکر نہیں ہوتی. اتنا رزق رکھا ہے گھروں میں, 10-10 کلو 20-20 کلو چاول رکھا ہوا ہے, 2-2 کلو 4-4 کلو آٹا رکھا ہے. اس کے باوجود بھی فکر مند ہے کہ ہمارا مہینہ کیسا چلے گا, ایک ہفتہ کیسا چلے گا. کاش کہ رب پر بھروسہ ہوتا, اگر اللہ کی ذات پر بھروسہ ہوتا تو ہرگز اپنی اولاد کو ماں کی کوکھ میں قتل نہ کرتے. کتنے کیسز معلوم ہوتے ہیں, کتنے ایسے واقعات رونما ہو رہے ہیں کہ ماں کو اس کی کوکھ میں باپ کے مشورے کے ساتھ بچے کا قتل کر دیا گیا. کون دے گا اس کا جواب؟ کون ہے قاتل؟ خود باپ, خود ماں. پھر کون کیس کرتا ہے؟ کوئی کیس نہیں. حکومت بھی چاہے گی کہ بہت اچھا کیا, آبادی میں کمی ہو گئی, لیکن رب کی بارگاہ میں جواب دینا پڑے گا, اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا پڑے گا, ہر ناحق خون کا جواب دینا پڑے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جس کسی نے ناحق اگر ایک قتل بھی کیا ہے تو اس نے ساری انسانیت کا قتل کیا. یہ حدیث پاک میں آتا ہے. اور ساری انسانیت کا قتل ہے کہ بے گناہ کم سے شیرخوار بچہ بھی نہ ہے, اس کو قتل کیا جا رہا ہے. یہ مسلم معاشرے میں ہو رہا ہے. تم اس لیے اپنی اولاد کو قتل کرتے ہو کہ وہ تمہارے دسترخوان پر بیٹھے گی, تمہارے ساتھ کھانا کھائے گی. مسلمان وہ تھے جو لوگوں کو کھانا کھلایا کرتے تھے, مسلمان وہ جو غریبوں میں کھانا تقسیم کیا کرتے, مسلمان وہ جو رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کیا کرتے, مسلمان وہ کہ اگر کوئی پڑوس میں بخار آ جاتا, کسی کو بیماری آ جاتی, اس کی دوا کا خرچ دے دیا کرتے. مسلمان یہ تو لوگوں جو پڑے ہوتے ہیں مختلف جیلوں میں قید میں, ان کی رہائی کا سامان کیا کرتے, مسافر کی مدد کر دیا کرتے. لیکن یہ کیسے مسلمان ہیں 15ویں صدی کے کہ اپنی ہی اولاد کو قتل کرتے ہیں کہ نہیں مجھے غریبی آ جائے گی, مجھے بچوں کو پڑھانا پڑے گا. غور کی بات ہے, میں آپ کے پاس سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان لے کر آیا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم اپنی اولاد کو اس لیے قتل نہ کرو کہ وہ تمہارے دسترخوان پر کھائے. اللہ رب العزت تمہیں بھی رزق دیتا ہے اور تمہاری اولاد کو بھی دے گا. محترم اور پیارے دینی بھائیوں, معاشرے کے اندر جو بگاڑ ہے وہ ایک سودی کاروبار چل پڑا ہے. آج یہ ایک بہت ہی ناسور بن گیا ہے. کتنے لوگ شہر حیدرآباد میں خودکشی کر لیتے ہیں کہ وہ سود کا جو رقم ہوتی ہے وہ بن نہیں پاتی, ان کی گھروں کی حالتیں خراب ہیں. کس نے ابھارا تھا سود لینے پر؟ کس نے کہا تھا کہ جا کر سودی کاروبار میں پڑ جاتے؟ کوئی تم چھوٹا سا کاروبار کر لیتے, کوئی تم محنت مزدوری کر لیتے, لیکن سود کی طرف نہ جاتے. سود کو اللہ نے حرام کر دیا اور تم اس میں برکت ڈھونڈنے کے لیے چلے, تمہیں برکت نہیں ملے گی, تمہیں اس کے اندر کوئی فائدہ نظر نہیں آئے گا. خودکشیاں ہوں گی, اور یاد رکھو خودکشی کرنا بھی حرام ہے. اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ خودکشی کر لیتا ہے اس کو اللہ رب العزت قیامت تک اسی طرح سے عذاب دیتا رہے گا, وہ مرتا رہے گا, جیتا رہے گا, اور وہی عذاب اس پر مسلط ہوگا. اگر اس نے زہر پی کر خودکشی کی ہے تو اس کو زہر پلایا جاتا رہے گا, حشر تک اس کا یہی عالم ہوگا. اور اگر چاقو سے اپنے آپ کو مار کر ہلاک کر لیا تھا, خودکشی کر لی تھی, تو پھر اس کے جسم میں روح ڈالی جائے گی, پھر وہ خودکشی کرے گا, پھر روح ڈالی جائے گی, پھر وہ خودکشی کرے گا, بار بار اس کو موت آئے گی. وجہ یہ ہے کہ اس نے اللہ کی زندگی کو نہ سمجھا اور اللہ کے حکم کی عدولی کر لی.
یہ اس کے لیے عذاب ہے۔ تو آج مسلمان خودکشی بھی کر رہے ہیں، پہلے ہم نہیں دیکھتے تھے کہ مسلمان خودکشی کرتا ہے۔ یہ کیوں ہو رہا ہے یہ سب؟ یہ مسلم لڑکیوں کا معاملہ، یہ چھوٹے کمسن بچوں کا قتل کر دینا والا معاملہ، یا یہ سود کا معاملہ، یا دیگر جاہلیت کے کام، یا پھر دیگر جگہوں پر جا کر مندروں کے پاس جا کے عورتوں کا ٹھہر جانا اور صلح رات میں وہاں پر جا کر کچھ بھیٹ چڑھا کر آ جانا، کچھ دکشنہ ڈال کر آ جانا اور سمجھنا کہ سال بھر تک مصیبت ہمارے گھر نہیں آئے گی، یہ اتنی زیادہ نقصانات اور اتنے زیادہ مصیبتیں اور اتنی زیادہ اسلام سے دوری، یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ لیا، بہت زیادہ ہمیں مال کی خواہش ہو گئی، ہم نے اللہ کا عطا کردہ مال کے اندر اکتفا نہ کیا اور ہم یہی سمجھتے رہے کہ اور زیادہ اور مال زیادہ ہو، اس کے لیے کاوشیں کرتے رہے، رات دن محنتیں کرتے رہے مال کمانے کے لیے۔ کتنا مال کماؤ گے تو پھر حاصل کیا ہوگا؟ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، مال کی محبت نے تمہیں غافل رکھا یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھا اور قبر میں پہنچ گئے، اور کتنے جنازے اٹھتے ہم نے دیکھے ہیں، کتنے قبروں میں ہم نے جا کر دیکھا ہے کہ ان کی حالت کچھ اور ہے، اور کچھ سال کے بعد جب میت کو دوبارہ دفن کرنے وہاں جاتے ہیں تو پہلی قبر کے اندر کچھ باقی بھی نہیں رہتا، کچھ بھی نہیں رہے گا، نہ یہ زمین نہ یہ آسمان، سب کچھ فنا ہونا ہے۔ باقی رہنے والی ذات صرف اللہ کی ذات ہے، اس ذات کے لیے عبادت کی جائے، اس ذات کے لیے، اس ذات کو راضی کرنے والے کام کیے جائے۔ محترم اور پیارے دینی بھائیو، ہم جب اس جہاں میں نہیں رہیں گے، جب یہ جہاں خود باقی نہیں رہے گا، سب کچھ فنا ہونے والا ہے، تو کیوں نہ پھر اللہ کی رضا والے کام نہ کیے جائے؟ کیوں ہم رب کو چھوڑ دیتے ہیں؟ کیوں ہم اس کو راضی کرنے والے کام نہیں کرتے ہیں؟ آئیے تحریک اسلامی کے اندر آئیے۔ یہ تحریک اسلامی کسی اور شہر، کسی اور ملک سے نہیں، بلکہ اسی شہر مدینۃ الاولیاء حیدرآباد دکن سے شروع ہوئی۔ یہ حیدرآباد سے شروع ہونے والی عظیم الشان تحریک اسلامی، اس کا ہیڈ آفس سنی مرکز مسجد گلبانو نامپلی میں ہے، جہاں پر ہر جمعرات الحمدللہ رات 9 بجے سے 11 ساڑھے 11 تک اجتماع منعقد کیا جاتا ہے، دینی باتیں بتائی جاتی ہے، سرکار کا ذکر ہوتا ہے، اللہ کا ذکر ہوتا ہے، کچھ بارگاہ مقدسہ میں نذرانے سلام پیش کیا جاتا ہے۔ آپ بھی آئیے، آپ بھی اجتماعات میں آئیے، آپ بھی دینی معلومات حاصل کیجیے۔ اس کے علاوہ الحمدللہ تحریک اسلامی کے تربیتی قافلے سفر کرتے ہیں۔ چاند کیا ہے اور دیگر انڈین کمیونٹیز کے کیا پاپولیشن ریشیو تھا، 1951 میں کیا ہے، 1961 میں کیا پاپولیشن ریشیو تھا، مسلمانوں کی آبادی کا تناسب کیا تھا، پھر 1961 میں، 1971 میں، 1981 میں، 1991 میں، پھر 2001 میں کیا ہے، پھر 2011 میں کیا ہے۔ جو یہ گراف جاتا ہے، جو ریشیو دیکھا جا رہا ہے، وہ دیکھنے والے کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں کی آبادی پہلے 3% تھی، اب 13% ہو گئی ہے، حالانکہ وہ بالکل جھوٹ بول رہے ہیں۔ آزادی کے وقت مسلمانوں کا جو ریشیو ان کے حساب سے ہے وہ بھی 11% ہے، اب بڑھ کر 13% ہوا ہے۔ صرف اتنا بڑا پیریڈ کے اندر جو ریشیو بڑا ہے، صرف مسلمان آبادی کا 2% بڑا ہے، لیکن وہ لوگ غیروں کو باوجہ بلند کہیے انشاءاللہ ہر حرام پیٹ سے اپنے آپ کو بچائیں گے، چاہے وہ کمسن کا قتل ہو، چاہے وہ بے حیائی کا عمل ہو، چاہے نمازیں چھوڑنے کا معاملہ ہو، یا پھر وہ سودی کاروبار ہو، ہر برے پیٹ سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اللہ رب العزت جو کچھ سنا اسے یاد رکھنے اور محبوب کبریا کی محبت میں اسی طرح جلسے منعقد کرنے اور اس میں شرکت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔